اہل سنت پر معمولات اہل سنت کے حوالے سے جو فتوے اور جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ خاص کر کے مسئلہ بدعت کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ہر معمول میں، ہر عمل میں بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو مضمون انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اس مضمون کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں مسائل اس مضمون سے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بدعت کی تعریف، بدعت کا لغوی معنی اور بدعت کا شرعی معنی اور بدعت کی تقسیم انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک بات عرض کروں گا کہ جس درجے کا مسئلہ ہو اسی درجے کی دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اگر فرضیت کا ہو تو دلیل بھی فرضیت کے درجے کی دی جائے گی، اور مسئلہ اگر کسی چیز کو قطعی حرام ٹھہرانے کا ہو تو دلیل بھی اسی درجے کی دی جائے گی، اور مطالبہ بھی اسی درجے کی دلیل کا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ دعوے دار ہے کہ یہ کام کرنا فرض ہے، تو اب اس مدعی سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا کہ بھائی ایسی کوئی دلیل پیش کرو جو قطعی ثبوت ہو، قطعی دلالت ہو، قرآن پاک کی کوئی نص ہو یا احادیث مشہورہ یا احادیث متواترہ ہو، جس سے ہم اس مسئلے کو ثابت کر سکیں۔ اور اگر وہ دعوے دار ہے کسی چیز کے مستحب ہونے کا تو ظاہر ہے کہ مستحب کے لیے قرآن کی نص قطعی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی احادیث متواترہ کی ضرورت ہے، بلکہ مستحب کے لیے تو ہمارے موقف کے مطابق اگر کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے اور وہ استحباب کو ثابت کرتی ہو تو اس سے استحباب ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کا عمل مل جائے، بلکہ یہاں تک کہ اہل ایمان علماء صاحب حل و عقد لوگ کسی چیز کو پسند کر لیں۔ مستدرک الصحیحین میں سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مومن اچھا جانتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ مستدرک حاکم کی جلد 3 صفحہ 284 اور حدیث کا نمبر 4465۔ تو جس کو اہل ایمان پسند کریں وہ کام بھی مستحب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اب مستحب جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بندہ یہ مطالبہ کرے کہ دلیل وہ دو جس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، تو اسے پرلے درجے کا بے عقل کہا جا سکتا ہے، وہ ذی شعور انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جب ہمارا کسی چیز کی فرضیت کا دعویٰ نہیں ہے تو فرضیت کے درجے کی دلیل بھی ہم دینے کے پابند نہیں ہیں۔ مستحب کا ہے تو مستحب کے لیے مستحب کے درجے کی دلیل، اور مستحب جو ہے یہ ترغیبات میں سے سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ، تو اس کے لیے ہلکی سی دلیل بھی اگر ہو یا کم از کم اس کو اہل ایمان نے اور علماء نے پسند ہی کیا ہو تو اس کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کیا ہے، کافی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ الاصل فی الاشیاء اباحہ، اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ یہ ہمارا اصول ہے، کتاب و سنت سے ضابطہ یہ بحمد تعالیٰ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، جائز ہے اس کا کرنا، الا یہ کہ اس کسی بھی چیز کے ممنوع ہونے پر دلیل قائم ہو جائے، چاہے دلیل اشارتاً ہو یا صراحتاً ہو، تصریحاً ہو یا تلویحاً ہو، اس کی ممانعت پر دلیل آ جائے تو وہ کام ممنوع ٹھہرے گا، اور اگر اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل میں چیزوں میں اشیاء میں اباحت ہے۔ جس طرح اس کی مثال سمجھیں، جیسے حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے سند صحیح کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ و ینصرانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں اور اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیں، اصل میں وہ
دین فطرت پر پیدا ہوا. تو اب اس کے ماں باپ نے اس کو یہودی بنا دیا, اس کے ماں باپ نے اس کو بعد میں کیا بنا دیا؟ عیسائی بنا دیا. الاصل فی الاشیاء الاباحہ, اصل میں تمام اشیاء میں اباحت ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی منع ہونے پر دلیل شرعی قائم ہو جائے تو اس کو ممنوع قرار دیں گے. یہ جو ہمارا اصول ہے قرآن مجید کی آیات سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو, تم چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. وَإِن تَسْأَلُوا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ, اور اگر تم سوال کرو جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے, تُبْدَ لَكُمْ, تو وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا, اللہ نے ان سے درگزر فرمایا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ چیزیں پہلے اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہیں. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا, اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے. جب تک کسی چیز کے منع ہونے پر کوئی حکم نہ آ جائے تو وہ چیز منع نہیں ہے, تم ان کو کرتے چلے جاؤ, اور وہ تمہارے لیے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے, اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے, وہ تمہارے لیے معاف ہے. ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لوگ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. تو اب ان کے سوال کرنے سے پہلے وہ حرام نہیں ہوتی تھی. جب سوال کرتے تو اللہ رب العزت اس چیز کے بارے میں حرمت کا حکم نازل فرما دیتا کہ یہ تم پر منع کر دی گئی, تم پر حرام کر دی گئی. منع کب ہوئی, حرام کب ہوئی؟ جب اللہ کا حکم آیا. تو اللہ کے حکم آنے سے پہلے وہ حرام نہ تھی. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اصل میں وہ چیز کیا تھی؟ مباح تھی. اور اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے, وہ اپنے درجے میں مباح کے درجے میں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7299, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما, مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا مسلم وہ ہے من سأل عن شیء لم یحرم علی المسلمین فحرم من اجل مسألتہ, کہ اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز مسلمانوں پر حرام کر دی گئی, حالانکہ اس کے سوال کرنے سے پہلے وہ چیز مسلمانوں پر حرام نہیں تھی. حرام کب ہوئی؟ اس کے سوال کرنے کے بعد. جب سوال کیا اللہ نے اس کے حرام ہونے کا حکم نازل فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ پہلے وہ چیز مباح تھی, اس کا کرنا جائز تھا. حرام جب ہوئی جب اللہ رب العزت نے اس کے حرام ہونے کا حکم نازل فرمایا. اسی طرح جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3367 ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الحلال ما احل اللہ فی کتابہ, حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ, اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا, یعنی قرآن میں جس کو حرام کر دیا. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ, جس سے اللہ نے سکوت کیا ہے, یعنی اس کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں فرمایا, وہ معاف ہے, اسے اللہ نے درگزر کیا ہے, وہ تمہارے لیے کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. تو ان احادیث سے اور قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جب تک ممانعت کا حکم نہ آ جائے. اب یہ بھی سمجھیں کہ ممانعت جو ہے وہ دو طرح کی ہے, یا صراحتاً ہوگی یا اشارتاً ہوگی. اب یہ مراتب ہیں, درجات ہیں. کبھی ممانعت عبارت النص سے ثابت ہوتی ہے, اشارت النص سے ہوتی ہے, دلالت النص سے ہوتی ہے, اقتضاء النص سے ہوتی ہے. تو وہ جو ممانعت ہے اشارتاً یا صراحتاً ثابت ہو جائے تو وہ چیز ممنوع ہے, اور اگر اس کی ممانعت نہ آئے تو اس چیز کو منع نہیں کہہ سکتے, اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے. اس پر وہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہماری تائید کرتی ہے کہ اس اصول کی تائید کرتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جمع قرآن کا مسئلہ پیش آیا, اور بڑی وہ زبردست حدیث ہے, صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4986,
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ حفاظ کو اور قاریوں کو جمع کرو اور قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کا مشورہ سنا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کو جواب دیا، ھذا واللہ خیر، اے ابو بکر یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا لیکن اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ اچھا، ھذا واللہ خیر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عمر مجھ سے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرے سینے کو عمر کی بات کے لیے کھول دیا اور میں نے عمر کے ساتھ اتفاق کر لیا کہ اگرچہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن کام کیا ہے؟ اچھا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے کہا اور ان کے ساتھ بات جب ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو جواب دیا کہ واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام حضور نے تو نہیں کیا لیکن کام کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کام کی اچھائی کو دیکھا جائے گا، اگر وہ کام اچھا ہے نیا ہو یا پرانا تو وہ اچھا ہے، اور اگر وہ کام برا ہے چاہے وہ نیا ہے یا پرانا وہ کیا ہے؟ برا ہے۔ تو یہ اصول بالکل واضح ہو گیا کہ اصل میں اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت ہے۔ ہم حرام یا ممنوع اس کام کو کہیں گے جس کے حرام اور ممنوع ہونے پر شریعت کی طرف سے دلیل آ جائے۔ جس کے حرام اور ممنوع ہونے پر دلیل نہ ہو، اس کو کوئی تحکم یا سینہ زوری سے حرام کرنا چاہے تو کسی کے حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اصول یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو کسی چیز کا خلاف اصل دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے، تو وہ مدعی ہے کیونکہ وہ خلاف اصل کا دعوے دار ہے، اور جو خلاف اصل کا دعوے دار ہوگا وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے گا۔ اب وہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے جتنے اہل سنت کے معمولات ہیں، اصحال ثواب کے محافل ہوں یا کہ میلاد شریف کی محفل ہو یا دیگر ہمارے جو معمولات ہیں، ان پر مخالفین اہل سنت ہمارے عام لوگوں سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اس پر دلیل دیں، تو بھئی ہم ان کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ ان کو واجب سمجھتے ہیں، مستحب اور مباح کے درجے میں ہم رکھ کے ان کو کرتے ہیں۔ تو میں نے مقدمے میں یہ بات واضح کر دیا کہ مستحب کے لیے ہمیں وہ کتاب اللہ سے کوئی نص قطعی کی ضرورت نہیں ہے یا احادیث متواترہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کے عمومی دلائل بھی آ جائیں تو ان عمومی دلائل سے ہم اس کا استناد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عمومی دلائل میں سے دعا لگا لیجئے۔ اب دعا اور ذکر اللہ یہ مستحسن کام ہے، کتاب و سنت سے اس کے عمومی دلائل موجود ہیں۔ دعا کرنے کے اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرنے والے کی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعان جب بھی وہ دعا کرتا ہے، اذا لعموم الوقت، یہ اذا جو ہے یہ عربی میں عمومی وقت کے لیے آتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ عمومی دلائل سے دعا کی اہمیت ثابت ہے۔ اب کوئی کسی خاص وقت کے لیے کہے کہ اس خاص وقت میں تم دعا کرتے ہو، اس کا ثبوت فراہم کرو، تو جو منع کرتا ہے ثبوت وہ دے گا، ہم ثبوت کیوں دیں؟ کیونکہ ہم تو کتاب و سنت کے عمومی دلائل سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو دعا کی اہمیت، ذکر اللہ کی اہمیت عمومی دلائل سے ثابت ہے۔ اب آ جائیں بدعت کے حوالے سے، بدعت کا لغوی معنی اور بدعت کا اصطلاحی معنی۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ 318 پہ لکھتے ہیں والبدعۃ اصلھا ما احدث علی غیر مثال سابق، کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں کہ اس کی اصل یہ ہے کہ جو بغیر کسی سابقہ مثال کے کام نیا کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وتطلق فی الشرع فی مقابل سنہ، اور شریعت میں یہ لفظ بدعت سنت کے مقابلے میں آتا ہے۔ فتکون مذمومہ، جب یہ سنت کے مقابلے میں آئے تو وہ بدعت مذموم ہوگی، وہ بری ہوگی، وہ کبھی بدعت ہوگی۔
و تحقیق، اور تحقیق یہ ہے ان کانت ممن تندرج تحت مستحسن فی الشرع فہی مستحسن، اگر وہ کسی مستحسن شرع کے تحت آتی ہو تو وہ شریعت میں مستحسن ہے، وَإِن كَانَتْ مِمَّن تَنْدَرِجُ تحت مستقبہ فی الشرع فَهِيَ مستقبہ، اور اگر وہ کسی ایسی چیز کے تحت آتی ہو جس کو شریعت نے کبھی کہا ہے تو وہ بدعت کبھی ہے، وہ بدعت کیا ہے؟ کبھی ہے۔ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ، اور اگر وہ مستقبہ کے تحت بھی نہیں ہے اور مستحسن کے تحت بھی نہیں ہے تو وہ مباح ہے۔ وہ بدعت کون سی ہے؟ بدعت مباح ہے۔ وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ، فرماتے ہیں کہ بدعت کی پھر کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 5۔ بدعت واجبہ، مندوبہ، محرمہ، مستحبہ، یہ ساری اس کی آگے تقسیم ہے۔ اسی بات کو ہدیۃ المہدی کے صفحہ 117 پہ غیر مقلد عالم وحید الزمان حیدرآبادی نے بھی ذکر کیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں بھی بدعت کی 5 اقسام بیان کی ہیں۔ اور بدعت کی تقسیم کے حوالے سے ایک زبردست حوالہ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد 8 صفحہ 266 پہ بیان کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں المحدثات من الامور دربان، نئے کام نئی باتیں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ احدہما ما احدث مما یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا، کہ اگر وہ نیا کام کتاب کے یعنی قرآن کے، سنت پیغمبر کے یا اثر صحابی کے یا اجماع امت کے خلاف ہو، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ ضَلَالَةٌ، تو یہ بدعت گمراہی ہے، یہ بدعت گمراہی ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اثر صحابی یا اجماع امت کے خلاف ہے۔ وَالثَّانِيَةُ، اور دوسری ما احدث من الخیر لا خلاف فیہ لواحد من ھذا، دوسری وہ ہے جو بلائی، جو نیک اچھا کام کیا جائے اور وہ ان 4 چیزوں میں سے کتاب اللہ، سنت پیغمبر اور اثر صحابی اور اجماع امت میں سے کسی ایک کا بھی خلاف نہ ہو، فَهِيَ محدثہ غیر مذمومہ، وہ ایسا نیا کام ہے جو برا نہیں ہے، وہ برا کام نہیں ہے۔ تو بدعت کی جو تقسیم امام ابن عسقلانی نے، امام نووی نے اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہ تقسیم ہمیں جب ہم بدعت کے متعلقہ آنے والی احادیث کو جمع و تطبیق دے کے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں تو نتیجہ اور رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ بدعت کی تقسیم ہوتی ہے۔ جو بدعت کی تقسیم کو نہیں مانتے، جس طرح غیر مقلدین ہیں یا دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں، غیر مقلدین ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی قسم نہیں ہے جی بدعت کی، بدعت کے بعد ہر بدعت بری ہے۔ تقسیم وہ بھی کرتے ہیں، تقسیم وہ بھی کرتے ہیں۔ جب ہم بدعت کے حوالے سے احادیث کو لے کے آتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں بدعت کی 2 قسمیں ہیں جی، بدعت لغوی، بدعت شرعی۔ تو بھائی آپ کس اصول سے بدعت کی تقسیم کرتے ہیں؟ اگر تمہیں بدعت کی تقسیم کرنے کا حق حاصل ہے تو پھر احادیث کی روشنی میں ہم بھی بدعت کی تقسیم کریں گے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یہ 2 قسمیں موجود ہیں احادیث کی روشنی میں۔ اور بدعت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ اخذ کرنے کے لیے بدعات کے متعلقہ جتنی احادیث آتی ہیں، جب ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں تو مسئلہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جتنی اس طرح کے فرقے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یک طرفہ چلتے ہیں، دلائل کو جب لیتے ہیں ایک ہی مسئلے پر تو جو ان کی من پسند دلیل ہوتی ہے اس کو لے کے وہ چلے جاتے ہیں، اور جو ان کے مخالفت میں دلیل آتی ہے اس کو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ جو گمراہ فرقے ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بدعت کے حوالے سے 5-6 احادیث رکھوں گا، ان احادیث کو انشاءاللہ تطبیق دے کے یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہوگا کہ حقیقت میں بدعت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاظ میں تغیر ہے بخاری مسلم میں لیکن مضمون دونوں کا تقریباً ایک ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اب یہ آپ نے توجہ سے ان احادیث کو سننا اور اس کی انشاءاللہ تطبیق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جس نے ہمارے اس امر میں کوئی کام نکالا
ما لیسا منہ جو اس سے نہیں ہے فہو ردن وہ کیا ہے مردود ہے. حدیث نمبر 1. حدیث نمبر 2 سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر ہے 4607. جامع ترمذی حدیث کا نمبر ہے 2676. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت، میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے ڈر کا حکم دیتا ہوں، والسمع والطاعت اور اطاعت کا حکم دیتا ہوں. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. یہ حضور نے کن کو حکم دیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا. جب اختلاف پیدا ہوں میرے بعد تمہارے سامنے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ جو لفظ عام طور پہ اتنا حصہ پڑھا جاتا ہے، اِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ اتنا حصہ بس پڑھا جاتا ہے. اس کا سیاق کلام کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس کے مخاطب اولین مخاطب کون ہے، اور یہ کس دور کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو آگاہ فرمایا. یہ حدیث کا جو شان ورود ہے، سیاق کلام اس بات کو متعین کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے دور میں اٹھنے والی بدعات اور صحابہ کے دور میں پیدا ہونے والی جو بدعات تھیں ان کی طرف صحابہ کرام علیہ مردوان کو متنبہ کیا کہ ان سے متنبہ ہو جاؤ، میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا. اور پھر صحابہ کے دور میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف جو ہوا وہ کون سا اختلاف تھا؟ ذرا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سارے لوگ مرتدین میں شامل ہو گئے، مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور کوئی لوگ ایسے تھے جو نبوت کے مدعی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. دیگر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہوئے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت قبیصہ سے وہ روایت بیان کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ کے دور میں لوگ مرتد ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کیا. ابن تیمیہ غیر مقلدین کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. فتاوی ابن تیمیہ کی جلد 28 صفحہ نمبر 476 پہ لکھتے ہیں جن بدعات کی طرف حضور نے اشارہ کیا، پیشگوئی کی، وہ کون سی بدعات تھی؟ ابن تیمیہ لکھتے ہیں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الخوارج الحروریہ، نبی علیہ السلام نے حروری خارجیوں کا ذکر کیا. لأنہم اول صنف من اہل البدع، کیونکہ خارجی وہ پہلی قسم ہے بدعتیوں کی جو نبی کریم علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق سب سے پہلے امت میں نکلی. خرجوا بعدہ، جو حضور کے بعد نکلے، بل اولہم خرج فی حیاتہ، بلکہ خارجی وہ بدعتی ہیں جو حضور کی حیات طیبہ میں نکل چکے تھے. حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں خارجی جو ہیں وہ پیدا ہو چکے تھے. فذکرہم لقربہم من زمانہ، نبی علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان بدعتیوں کا ذکر فرمایا. تو بدعت کی دو قسمیں اس اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی. اور جتنی احادیث بدعت کے بارے میں ہیں ان کا اولین مصداق وہ لوگ ہیں جو بدعت اعتقادی کے مرتکب ہوئے، یعنی گمراہ ہوئے، جنہوں نے بدعتی عقیدے نکالے اللہ رب العزت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اور دیگر جو مسلمانوں کے متفقہ عقائد تھے ان کے برعکس انہوں نے جو عقیدے بدعتی نکالے ہیں. بدعت کی جتنی مذمت کی احادیث ہیں وہ سب سے پہلے ان کا پہلا مصداق وہ بدعتی اور گمراہ عقیدے ہیں. اور ان میں سے گمراہ عقیدوں میں سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ خوارج کا. خوارج کا فرقہ یہ بدعتیوں میں سے پہلے بدعتی ہیں جو اسلام میں پہلی بدعت نکلی ہے. ابن تیمیہ فتاوی کی جلد 3 صفحہ 279 پہ لکھتے ہیں اول بدعت حدثت فی الاسلام،
اسلام میں سب سے پہلی بدعت جو پیدا ہوئی ہے، نکلی ہے، بدعت الخوارج و شیعہ، وہ خارجیوں کی اور شیعوں کی بدعت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بدعت جو ہے وہ اس کا پہلا جو وعید کا مصداق ہے وہ بدعت اعتقادی ہے۔ اب وہ بدعت والی حدیثیں پڑھ کے تیجا، ساتاں، چالیسواں اور جنازے کے بعد دعا اور ذکر اذکار کی محفلیں ان پہ فٹ کرتے ہیں، حالانکہ جو بد اعتقادیاں ان لوگوں نے نکالی ہیں ان کو وہ بھولے بیٹھے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ عقیدہ جو تقیۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، یہ عقیدہ مجھے بتائیں کہ یہ عقیدہ بدعتی عقیدہ نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ، یا امت کے اسلاف امت میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے؟ یا نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کیجئے، یہ عقیدہ کیا صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ بدعتی عقیدہ ہے، اور بدعت کی احادیث اصلاً جو ہے وہ اس کا پہلا مصداق مذمت کا یہ بدعتی عقیدے ہیں جو ان لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں۔ تو اسلام میں جو پہلی بدعت نکلی ہے وہ عمل کی بدعت نہیں ہے، وہ کون سی بدعت ہے؟ عقیدے کی بدعت ہے۔ اچھا جی، 2 حدیثیں ہوگی، اس کے ساتھ اب تیسری حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 327 جو قدیمی کتب خانہ سے ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2351۔ یہ حدیث ذرا یہ بھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں، حدیث طویل ہے، جو ہمارا مستدل ٹکڑا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، فلہ اجرہا، تو اس ایجاد کرنے والے کو اس ایجاد کرنے کا اجر ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ، اور جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان تمام کے عمل کے مطابق اس ایجاد کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور قیامت تک جتنے لوگ وہ برا کام کریں گے ان تمام کے برابر اس برا کام ایجاد کرنے والے کو اس کے ذمہ گناہ ڈلے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث بھی بالکل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اچھا کام اگر کوئی کرتا ہے، اس کام میں اچھائی ہو تو وہ کام اچھا ہے، اس کی حدیث میں تعریف کی گئی ہے۔ اس کو محض نیا ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ برا کہہ کے رد کر دینا، حدیث اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب اس سلسلے میں غیر مقلدین جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو آیا نا حدیث میں من سنہ، سنہ کا معنی جو ہے یہ کسی سنت کو جاری کرنا ہے۔ وہ سنت مٹ چکی تھی، سنت مردہ ہو چکی تھی، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنا، جو زندہ کرے گا اس سنت کو تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ من سنہ فی الاسلام میں سنتن حسنتن سے مراد اصطلاحی سنت ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی سنت، تو اگلا حصہ حدیث کا بتاتا ہے کہ اس سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے۔ اب پہلا حصہ کیا ہے کہ من سنہ فی الاسلام میں سنتن حسنتن، اور دوسرا حصہ ہے من سنہ فی الاسلام میں سنتن سیئتن۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی سنت بری بھی ہے؟ کیا کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضور کی سنت تو اچھی ہے، لہذا معلوم ہوا ہے دونوں جملوں کو تقابل کر کے کہ یہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ اب لفظ سنہ اس کا معنی کیا ہے؟ اور سنہ جو ہے وہ اوجدہ احدث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے، اور یہ ہمارا موقف، یہ معنی، یہ مفہوم احادیث سے ماخوذ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3335 ہے۔ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم کفل من دمہا، جو بھی جان دنیا میں قتل کی جاتی ہے تو اس کے قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے ذمہ ڈالا جاتا ہے، لأنہ
اول من سن القتل، کیونکہ قبیل وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا. قتل کا طریقہ، اب لفظ ہے سن القتل. اگر کوئی بندہ کہے سنہ کا معنی ہے کسی مردہ سنت کو زندہ کرنا، تو قبیل نے کون سی مردہ سنت کو زندہ کیا ہے؟ یہاں معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنا. قتل کا طریقہ سب سے پہلے اس نے ایجاد کیا تھا، اس لیے جو بھی دنیا میں قتل کرے گا اس قاتل کا گناہ جو ہے آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا. ایک اور دلیل صحیح بخاری سے، حدیث نمبر ہے 3045. سیدنا خبیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرکین ان کو سولی دینے لگے نا، تو انہوں نے مشرکین سے کہا کہ ٹھہرو، مجھے پھانسی سے پہلے، سولی سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو. اب یہ پھانسی سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا نہ تو حکم تھا اور نہ ہی ظاہر ہے کہ سنت تو اس کو کہہ نہیں سکتے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پھانسی سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی تو امام بخاری اس کو لے کے ہیں کہ ہوا سن الرکعتین لکل امر مسلم قتل صبرن، کہتے ہیں کہ ہر اس مسلمان کے لیے جو صبرن قتل کیا جائے، حضرت خبیب نے سن الرکعتین 2 رکعت پھانسی کے وقت پڑھنا ایجاد کی ہیں. یہاں سنہ کا معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنا. مردہ سنت کو زندہ کرنا یہاں معنی نہیں ہے، بلکہ سنہ کا معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنا. احدثا، احداث، پیدا کرنا، ایجاد کرنا. تیسری دلیل ہے سنہ کے ایجاد اور احداث کے معنی میں ہونے پر. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 506، مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحہ 246 اور السنن الکبری میں بھی یہ حدیث تغیر الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے. تو یہ صحابی لیٹ آئے تاخیر سے، ان کی کچھ رکعتیں رہتی تھی. جب نبی کریم علیہ السلام نے نماز سے سلام پھیرا تو حضرت معاذ ابن جبل نے جو ان کی رکعتیں رہتی تھیں، نماز پڑھنے کے بعد سرکار کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جو رکعتیں رہتی تھیں ان کو پورا کیا. اب یہ اس سے پہلے جو نا وہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی صحابی کو یہ تعلیم نہیں دی تھی. یہ حضرت معاذ بن جبل نے اپنی طرف سے یہ کام کیا. جب انہوں نے کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کی تعریف کی اور فرمایا قد سن لکم معاذ، تمہارے لیے معاذ نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے. فہاکذا فافعلوا، تم بھی ایسے ہی کیا کرو. جس کی رکعتیں رہ جائیں تو وہ اسی طرح کیا کرے کہ وہ بعد میں کھڑا ہو کے ان رکعتوں کو ادا کر لیا کرے. تو سنہ کا معنی یہاں کیا ہے؟ ایجاد کرنا اور احداث کرنا، پیدا کرنا. سن لکم معاذ، تمہارے لیے معاذ نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے. اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے باقاعدہ ان حدیث کو ذکر کرتے وقت 2 باب قائم کیے ہیں. پہلا باب ہے باب من سنہ سنتن حسنتن او سیئتن، یہ الگ سے باب قائم کیا، اور الگ باب قائم کر کے اس کے تحت ان حدیث کو لے کے ہیں من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، من سنہ فی الاسلام سنتن سیئتن، ان حدیث کو. اور آگے چیپٹر نمبر اس میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے باب من احیا سنتن قد امیتت. وہ حدیث جس میں مردہ سنت کو زندہ کرنے کا بیان ہے وہ الگ باب قائم کر کے جمع کیے ہیں، اور جس میں اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا ذکر ہے ان کو الگ باب کے تحت ذکر کیا. اور یہ بات واضح کر دی کہ مردہ سنت کو زندہ کرنا اور چیز ہے اور اچھا اور نیک طریقہ ایجاد کرنا اور چیز. باب نمبر 14 اور باب نمبر 15. 14 میں کیا انہوں نے بیان کیا ہے؟ اچھا طریقہ ایجاد کرنا. اور 15 میں کیا بیان کیا ہے؟ کوئی جو سنت مٹ چکی ہے اس سنت کو زندہ کرنا. لہذا ان دلائل سے یہ بات بالکل روزی روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن کا معنی یہ ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ہوگا، اجر ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کا ثواب بھی اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو اللہ رب العزت عطا کرے گا. یہ سنن دارمی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنن دارمی میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے پاس جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 142
اور روایت کا نمبر ہے 517۔ ابن مسعود فرماتے ہیں وَالسُنَّةُ الْحَسَنَةُ، اچھا طریقہ وہ ہے یَسُنُّ الرَّجُلُ، جس کو کوئی بندہ ایجاد کرتا ہے فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، اور اس کے مرنے کے بعد اس اچھے طریقے پر لوگ عمل کرتے ہیں، عمل کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ ہے۔ تو یہاں بھی یسنو کا لفظ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ ایجاد کرنے کے معنی میں، احداث کرنے کے معنی میں۔ اچھا جی، 3 احادیث ہو گئیں، 3 احادیث کی وضاحت۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 4، بدعت کا مفہوم سمجھنے کے لیے چوتھی حدیث۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، جب کوئی قوم بدعت طریقہ ایجاد کرتی ہے تو بدعت طریقہ ایجاد کرنے کی وجہ سے سنت طریقہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ سنت طریقہ مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 76، حدیث کا نمبر 16522، مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 188، اور الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ 45 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی قوم بدعت طریقہ ایجاد کرتی ہے تو اس کے بدلے میں سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو بدعت کی پہچان ایک یہ ہے کہ جس کے کرنے سے سنت طریقہ اٹھ جائے، سنت ختم ہو جائے، سنت چلی جائے، وہ طریقہ بدعت ہے۔ اور جو طریقہ سنت کو اٹھائے نہیں، سنت کو تبدیل نہیں کرے، بلکہ سنت کی تقویت کا باعث بنے اور سنت کو مزید تقویت دے، وہ طریقہ حقیقت میں بدعت نہیں ہے اور وہ برا طریقہ نہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھوانا، یہ سنت کو مضبوط کرتا ہے یا سنت کو بدل دیتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، سنت کو مزید تقویت دیتا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پورا مہینہ بعد جماعت نماز تراویح نہیں پڑھی، یہ سب جانتے ہیں، نہیں پڑھی، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مہینہ پڑھوائیں، تو اب انہوں نے سنت کو قائم کیا، نہ کہ سنت کو تبدیل کیا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہ ظاہر میں بدعت ہے، اور پھر حضرت فاروق اعظم نے اس کو بدعت کہا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2010 ہے، جب آپ نے دیکھا کہ قاری لوگوں کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھے، کل محدثۃ بدعہ، ہر محدث بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہے؟ اچھی بدعت ہے۔ اب تخصیص کرنی پڑے گی۔ اس کی تخصیص کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ 327 پر، اب دیکھیں نا، احادیث بعض مجمل ہوتی ہیں، بعض مفصل ہوتی ہیں، بعض احادیث جو ہیں وہ مطلق ہوتی ہیں، بعض مقید ہوتی ہیں۔ تو مطلق کو مقید کے ساتھ، عام کو خاص کے ساتھ، مجمل کو مبین کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ اب 2 حدیثیں آ گئیں، ایک حدیث صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور دوسری ابی داؤد کی حدیث ہے کہ ہر نیا کام بدعت، اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ جب ان 2 حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کی جلد 1 صفحہ 327 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وفی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من سنہ فی الاسلام والی حدیث جو ہے، اس حدیث سے نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کی تخصیص ہوتی ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اس حدیث کی کہ ان المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، یہ جو کہا گیا کہ ہر محدث بدعت ہے، اس ہر محدث سے مراد کون سا ہے؟ وہ محدث ہے جو باطل ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہتے ہیں المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، کہ وہ محدث ہے جو محدث باطل ہے اور مذموم بدعت ہے، وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے، اور وہ کیا جہنم میں لے کے جائے گی۔ ان البدعۃ 5 اقسام، امام نووی فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے تو بدعت کی 5 قسمیں، واجبہ و مندوبہ و محرمہ و مکروہ و مباحہ، یہ 5 قسمیں محدث امام نووی رحمۃ اللہ نے کی ہیں، اور اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی نے تقسیم کی ہے۔ یہی تقسیم امام
محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ نے کی ہے، اور یہی تقسیم امام غزالی رحمۃ اللہ دیگر محدثین اور اسلاف امت یہ تقسیمات کرتے آئے اور اس کے قائل ہیں، اور تقسیمات انہوں نے کی ہیں دلائل کی روشنی میں، ان کے پاس سامنے احادیث تھی، ان احادیث کی روشنی میں۔ اس کے ساتھ اور احادیث بھی انشاءاللہ ملائیں گے تو مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا کہ بدعت جو ہے وہ حسنہ اور سیئہ اس کی تقسیم ہے، ان دو قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 احادیث کو ذکر کیا اور ساتھ لکھا کہ وہ اسناد صحیح ہیں، دونوں کی سندیں صحیح ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ نماز چاشت کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ نماز چاشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں ہے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کا بھی موقف یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز چاشت نہیں پڑھی، اور دیگر صحابہ سے بھی منقول نہیں ہے، صرف 1-2 صحابہ جن سے نماز چاشت کا ذکر منقول ہے۔ تو ان صحابہ کا موقف یہ تھا کہ نماز چاشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ تو جو لوگ نماز چاشت پڑھتے تھے ان کے بارے میں جب عبداللہ بن عمر سے پوچھا جاتا کہ یہ جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، تو امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی جلد 3 صفحہ 67 پہ کتاب التہجد باب میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ روا سعید بن منصور باسناد صحیح، محدث سعید ابن منصور نے سند صحیح کے ساتھ حضرت مجاہد سے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انہا محدثہ، یہ صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت یہ محدث ہے، نہیں نکالی گئی ہے، لیکن من احسن ما احدثو، جو لوگوں نے نئی باتیں نکالی ہیں ان میں سے احسن اور بہتر کام ہے۔ یہ کیا ہے نیا لیکن کیا ہے، بہتر کام ہے۔ اور اسی صفحے پہ لکھتے ہیں روا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، کہ امام ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا، راوی عارج کہتے ہیں سألت ابن عمر عن صلاۃ الضحیٰ، میں نے عبداللہ بن عمر سے نماز چاشت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا بدعۃ و نعم البدعۃ، ہے بدعت لیکن اچھی بدعت ہے بدعت لیکن اچھی بدعت۔ جب کل محدثۃ بدعہ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں نماز تراویح اچھی بدعت، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ اچھی بدعت، اور پھر آگے حدیث آتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، حدیث کا نمبر ہے 1177 1177۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح صبحۃ الضحیٰ، میں نے حضور کو کبھی بھی نماز چاشت نہیں پڑھتے دیکھا، میں نے حضور کو نماز چاشت کبھی پڑھتے نہیں دیکھا۔ وَإِنِّي لَأُصَبِّحُهَا، حضور کو پڑھتے میں نے نہیں دیکھا لیکن میں پڑھتی ہوں۔ تو جب حضور نے نہیں کیا تو وہ کیوں کرتی تھی؟ ان کا موقف بالکل واضح تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک کام اگر نہیں کیا تو سرکار کے نہ کرنے سے وہ حرام اور ناجائز نہیں ہوتا۔ اگر حرام اور ناجائز ہوتا اور وہ بدعت مذمومہ ہوتا تو پھر نماز تراویح حضور نے پورا مہینہ نہیں پڑھی، وہ بدعت مذمومہ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ بدعت مذمومہ نہیں ہے۔ صلاۃ الضحیٰ عبداللہ بن عمر کے نزدیک سرکار کی سنت سے ثابت نہیں ہے، ان کے موقع کے مطابق یہ بدعت بری ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نعمت البدعۃ، یہ کیا ہے، اچھی بدعت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور نے نماز چاشت نہیں پڑھی لیکن انی لأصبحها، میں اس کو پڑھتی ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو حضرت عمر نے جواب دیا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ کہتے ہیں کیف تفعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تم کیسے کرو گے؟ فرمایا کہ ھذا واللہ خیر، ھذا واللہ خیر، کہ یہ کام کیا ہے، اچھا ہے۔ حضور نے نہیں کیا لیکن کام کیا ہے، اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ کہ اگر حضور نے کیا نہیں ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ممانعت بھی منع بھی نہیں ہے، اس کو روکا بھی نہیں گیا، اور وہ کسی سنت کے خلاف بھی نہیں ہے، اور دین کا کوئی مسئلہ اسے تبدیل نہیں ہوتا بلکہ اس سے دین کا فائدہ ہے، دین کی بہتری ہے، دین کا اس سے فائدہ ہوگا۔ ھذا واللہ خیر، لہذا یہ شبہ
صحابہ کے دور میں پیش ہو کر رد ہو چکا، جو کہتے ہیں کہ جو کام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا وہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، یہ صحابہ کے دور میں پیش ہو کے مسئلہ رد ہو چکا کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ حضور نے نہیں کیا تو وہ مردود ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں کیا تو ہے تو اچھا ہے نا، جو اچھا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا ہے، چاہے وہ نیا ہو چاہے وہ کیا ہو، پرانا ہو۔ ایک اور ساتھ حدیث ملا لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 915۔ اب یہ میں نے جو موقع پیش کیا تھا نا کہ احادیث کو جمع کریں، جمع کر کے تطبیق دے کے بدعت کا مسئلہ واضح ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث اِنَّ کُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَۃٌ یہ حدیث رٹ لی اور باقی کو چھوڑ دیا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ۔ اگر تخصیص نہیں کرتے کہ بدعت سے مراد بدعت مذمومہ ہے تو پھر حضرت عمر کا نماز تراویح پڑھنا یہ بدعت مذمومہ ٹھہرے گا، کیونکہ ہر بدعت جو ہے، سمجھ آ رہی بات کی، ہر بدعت جو ہے، جبکہ سنی، دیوبندی، غیر مقلد وہابی سب نماز تراویح پورا مہینہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نہیں پڑھی نا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا جو حکم ہے کہ من احدث فی امرنا، یہ من کلمہ عموم کا ہے، عربی زبان میں عموم کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی شخص خاص نہیں ہے، سب کے لیے ہے کہ جو بھی ہمارے دین میں کوئی ایسا کام نکالے گا جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صحابہ اگر نکالیں تو وہ قبول ہے، یہ تو حکم سب کے لیے ہے، بلکہ اس حدیث کا اولین مخاطب حضور کے صحابہ ہیں۔ سرکار نے سب سے پہلے حکم صحابہ کو دیا ہے کہ صحابہ کو بھی یہ حکم ہے کہ تم نے بدعتیں ایجاد نہیں کرنی۔ تو اگر صحابہ کو بدعت ایجاد کریں گے تو کیا وہ مقبول ہو جائے گی؟ یہ آخر میں کہتے نہیں، یہ صحابی اگر کام کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ بھائی اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ کو بدعتیں ایجاد کرنے کی اجازت ہے؟ صحابہ کو یہ حضور نے اتھارٹی دی ہے کہ تم بدعت ایجاد کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو صحابہ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو ان سے ہم استناد کریں گے، ان کے عمل کو دلیل پکڑ کے حدیث کا مفہوم سمجھیں گے کہ حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اِنَّ کُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَہ کا مفہوم کیا ہے؟ وہ اس سے مراد بدعت سے بدعت مذمومہ ہے، نہ کہ اچھا اور نیا، ہر نیا کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے جمعے کی دوسری اذان شروع کر دی۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 915۔ امر بہ عثمان بن عفان حین کثر اہل المسجد، تو انہوں نے پہلی اذان دوسری اذان کا حکم دیا لوگوں کو کہ دوسری اذان بھی دی جائے۔ اب ایک میں غیر مقلد کا مسئلہ سن رہا تھا تو اس نے کہا جی وہ جو اذان تھی وہ مقام زہرہ پر باہر دی جاتی تھی، وہ بدعت نہیں ہے۔ یا دوسری تو تھی نا، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، دوسری تو تھی نا۔ کیا دوسری اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی ہے؟ نہیں دلوائی۔ جب حضور نے نہیں دلوائی تو جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو یہ تو بدعت بنتا ہے۔ اور پھر اس پر صحیح حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے جب پوچھا گیا، جب بات کی گئی جمعے کی اذان کے حوالے سے، تو مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 78 پہ الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جمعے کی اذان پہلی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ پہلی سے مراد یعنی جو وقت کے اعتبار سے پہلی ہے، جو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو یہ تو بات واضح ہوگی کہ بدعت ہے۔ کون سی بدعت ہے؟ بدعت مذمومہ یا محمودہ؟ اگر تم کو ہر بدعت گمراہی ہے تو بدعت ہونا تو اس کا واضح ہو گیا عبداللہ بن عمر کے فتوے سے۔ اب بدعت کی تقسیم کیے بغیر صحابہ کو بدعتی ہونے سے نہیں بچا سکتے، تقسیم کیے بغیر بدعتی ہونے سے نہیں۔ اور اگر تم تقسیم نہ کرو اور پھر یہ نہیں کرتے، اور یہ غیر مقلد میں خصوصاً جو ہے نا یہ کہہ لیتے ہیں کہ صحابہ بدعتی ہیں۔ اب یہ فتاوی الحدیث اٹھا کے دے، اس میں لکھا اس نے جونا گڑی کا قول نقل کیا، وہ کہتا ہے کہ عثمان کی یہ بدعت ہے، عثمان کی بدعت ہے، اور بدعت عمری اور دیگر اس طرح کہتے ہیں۔ فتاوی سلفیہ اٹھا کے دیکھیں مولوی اسماعیل سلفی کا، اس نے لکھا ہے کہ جو داڑھی شریف کو مٹھی میں پکڑ کے زائد کٹوانے والا عمل عبداللہ بن عمر کا عمل، یہ سنت رسول کی صریح خلاف ہے۔ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ان مقامات پہ نفل پڑھتے تھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کے نماز پڑھی ہے، عمرے کے دوران، سفر کے دوران، تو وہ کہتا ہے کہ بل ہوا مما ابتدا، یہ تو عبداللہ بن عمر کی بدعت ہے۔ تو وہ کیا گزرتے ہیں؟ تو ایسے محب ہوں تو پھر دشمنوں کی ضرورت ہے نہیں۔ پھر عبداللہ بن سبا یہودی کا کام تو سارا ہو رہا ہے جو اس نے کیا تھا صحابہ کے خلاف۔ تو الحمدللہ اگر صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو بدعتی نہیں سمجھتے،
ان کے جو معمولات ہیں، جو انہوں نے معاملات کیے ہیں، وہ بدعت مذمومہ نہیں تھی، اس اعتبار سے کہ وہ نیا ہے اس پر بدعت کا لفظ بولا گیا ہے۔ الاذان الاول یوم الجمعہ بدعت کہا گیا ہے، اور نماز تراویح بدعت کہا گیا ہے، صلاۃ الضحیٰ بدعت کہا گیا ہے، لیکن یہ بدعت مذمومہ نہیں ہے، اچھا کام تھا اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی، نیک عمل تھا، لہذا وہ بدعت مذمومہ نہیں ہے، اور جو بدعت کے بارے میں احادیث وعید کی ان کا یہ مستحق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگلی حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 2677 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 209، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من ابتدع بدعۃ دلالۃ، کلمات پہ غور کریں ذرا، من ابتدع بدعۃ دلالۃ، جس نے کوئی گمراہی والی بدعت ایجاد کی۔ کون سی؟ ہر بدعت ہی گمراہی ہے، تو بدعت کے ساتھ دلالت کی شرط کیوں لگائی گئی؟ بدعت کے ساتھ دلالت کی قید کیوں لگائی گئی؟ تو بدعت کے ساتھ دلالت کی قید لگانا یہ بدعت محمودہ کو نکالنے کے لیے ہے، کہ وہ جو اچھی ہے وہ نہیں، بدعت دلالت، جو گمراہی کی بدعت ہے، جس نے گمراہی کی بدعت ایجاد کی، لا یرضا اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو راضی نہیں کرتی، تو کان علیہ مثل آثام من عمل بہا، تو فرماتے ہیں جس نے اس پر عمل کیا ان تمام کا گناہ اس بدعت طریقہ ایجاد کرنے والے پر ہوگا، اور اس کے گناہ سے ان لوگوں کے گناہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بدعت کے ساتھ دلالت کا لفظ جو ہے یہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو گمراہی والی بدعت ہے، بدعت دلالہ ہے، بدعت مذمومہ ہے، مذمت اس کی ہے، جو اچھا نیا کام ہے اس کی مذمت نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث میں پہلے بھی پیش کر سکا ہوں، یہ ایک مستقل دلیل کے طور پر بھی آتی ہے، اس لیے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 284، حدیث کا نمبر 4465، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ مسند ابی الطیالسی کی حدیث نمبر 283 ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مومن اچھا تصور کرتے ہیں، جو مومنین کے ہاں اچھا ہے، فہو عند اللہ حسن، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو اب یہ حدیث بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جس کو اہل ایمان اچھا کہیں، علماء، فقہاء اور اسلاف، ماہرین کتاب و سنت جس کو اچھا کہہ دیں وہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ کم از کم اس سے استحباب ثابت ہوتا ہے کسی کام کا کہ وہ کام کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ہم اس کو فرض و واجب نہیں سمجھتے، لیکن کم از کم اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ علماء امت، بزرگان دین نے کوئی کام کیا ہو اور وہ شخصیات جو امت کے ہاں مسلمہ شخصیات ہیں، محدثین، علماء، فقہاء، تو ان کے اس کام کرنے سے جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، تو ان کے کرنے سے کم از کم اس عمل کا استحباب ثابت ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث اور روایات موجود ہیں، میں اسی پر اختصار کر کے ان 5-6 احادیث کو جب ہم تطبیق دیتے ہیں، مطابقت کرتے ہیں، تو بدعت کی تقسیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بحمد تعالیٰ ان سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اچھی اور بری یہ بدعت کی تقسیم موجود ہے۔ اگر یہ نہ کریں تو احادیث آپس میں ان کا تعارض لازم آتا ہے اور ٹکراتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بدعت کی تقسیم ہے۔ اس سلسلے میں ایک جو مخالفین بہت بڑی اپنے طور پہ دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے صحابہ کے دور کی مثالیں دی ہیں کہ حضرت عمر نے نماز تراویح پورا مہینہ ایجاد کی، حضرت عثمان غنی نے جمعہ کی پہلی اذان ایجاد کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے صلاۃ الضحیٰ کو بدعت حسنہ کہا، اور اس کے ساتھ دیگر اور بھی چیزیں ملا لیں، جس طرح کہ مسجدوں کے مینار، عملاً مسجد کا مینار بنانا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، حضور کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ الدر الثمینہ میں امام ابن نجار نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کے مینار اموی خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بنوائے تھے،
اور اسی طرح مسجد کے جو محراب، یہ تاکی شکل میں چھوٹا سا ایک جو دیوار قبلہ میں چھوٹا سا تاکی شکل میں محراب بنایا جاتا ہے. ایک ہے محراب کا معنی ہوتا ہے جو دیوار قبلہ، جو قبلے والی دیوار ہے نا جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی محراب کہتے ہیں. جو صدر ہے، اول حصہ ہے نماز پڑھنے کا، اس کو بھی محراب کہتے ہیں. اور ایک ہے یہ تاکی شکل میں چھوٹا سا، یہ جو مسجدوں کے ساتھ ایک محراب بنا ہوتا ہے. یہ جو محراب ہے یہ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے ہیں. امام ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، اور الارشاد الساری میں امام احمد قسطلانی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے یہ تاکی محراب جو ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے ہیں. تو یہ سارے کام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیے بلکہ صحابہ اور تابعین کے دور میں ہوئے. تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے جی. اچھا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں آ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر جو میرے ساتھ ملے ہیں، پھر جو ان کے ساتھ ملے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ چونکہ بہتر زمانہ تھا اور بہتر زمانے میں جو کام ہوئے ہیں وہ برے نہیں ہیں. حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب بالکل غلط ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ خیر قرون، پہلے تو یہ خیر قرون ہے کون کون سے، اس کی تعیین کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھ لیں، وہ ازالۃ الخفا میں کہتے ہیں کہ یہ جو قرون ثلاثہ ہے نا یہ کون کون سے؟ پہلا قرن نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے لے کر حضور کے وفات تک ہے، یہ پہلا قرن ہے. دوسرا قرن صدیق اکبر و حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، یہ دوسرا قرن ہے. اور تیسرا قرن حضرت عثمان غنی کا 12 سالہ دور خلافت ہے. یہ 3 قرن مکمل ہو گئے. تو مطلب یہ نکلا کہ حضرت علی اور دیگر صحابہ کے دور میں جو کام ہوئے سارے کے سارے نعوذ باللہ برے ہیں. تو پہلے قرن کو تو متعین کریں نا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرن سے قرون ثلاثہ سے مراد صحابہ اور تابعین کا دور ہے، تو اس کا یہ مطلب لینا کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو کچھ ہوا وہ سارا صحیح ہے، تو یہ تو بالکل جو نا وہ سری جو نا وہ بالبداہت باطل ہے یہ بات کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کا سارا صحیح ہے. بہت سارے باتیں میں حوالے پیش کر چکا ہوں، بہت ساری جو اعتقادی خرابیاں اور فتنے ہیں وہ حضور کے صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے، صحابہ نے اس کا رد کیا ہے. سمجھ آ رہی نا بات؟ تو یہ کہنا کہ صحابہ تابعین کے دور میں جو کچھ ہوا سارے کا سارا خیر ہے اور ان کے بعد جو کچھ ہوا سارے کا سارا شر ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے. یہ جو کہا گیا نا خیر القرون کا، قرون ثلاثہ کو خیر، وہ اس اعتبار سے ہے کہ بعد والوں کے اعتبار سے یہ تینوں زمانے بہتر ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بعد والوں کے اعتبار سے تینوں زمانے بہتر ہیں. اس کی میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 985 ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الصفوف رجال اولھا، مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف، خیر صف وہ پہلی صف ہے. وشرھا آخرھا، شرھا آخرھا. اب میں شر کا ترجمہ شاری کر دیتا ہوں، اور ان میں سے جو شر والی صف ہے وہ آخری صف ہے. اس کا اگر ظاہری مفہوم نکالیں تو یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ جو آخری صف ہے وہ شر والی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے بظاہر. تو حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے. مفہوم یہ ہے کہ پچھلی صفوں کی بنسبت اول صف میں خیر زیادہ ہے اور آخری صف میں خیر کم ہے، نہ یہ کہ آخری صف جو ہے وہ ساری کی ساری شر ہے. یہ وہ مفہوم مراد نہیں ہے. تو یہ جو کہا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ 3 زمانے پچھلے آنے والے زمانوں سے کیا ہیں؟ خیر کے اعتبار سے بہتر ہیں، زیادہ خیر ہے. باقی حضور کی تو ساری امت خیر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، ساری کی ساری امت خیر ہے. ہاں یہ ہے کہ بعد میں آنے والی امت سے امت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں خیر کیا ہے؟ زیادہ ہے. باقیوں کی بنسبت اس میں خیر کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور اگر یہاں بھی تسلی نہیں ہوتی تو جامع ترمذی کی وہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حدیث نمبر 2869، وہ اس مسئلے کو بالکل واضح کر دی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. امت کی مثال بارش کی طرح. لا یدرا اولھا خیر ام آخرہ،
نہیں معلوم کہ اس کا پہلا بہتر ہے، اس کا پہلا خیر ہے یا اس کا آخر خیر ہے، اس کا پہلا خیر ہے یا اس کا آخر خیر ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے، اب مثال بارش کے ساتھ جو تمثیل بیان کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح بارش کا ہر قطرہ نافع اور برکت والا ہوتا ہے، خیر ہی خیر ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری امت خیر ہے، اس کا پہلا بھی خیر ہے اور اس کا بعد والا بھی خیر، آخر تک یہ ساری امت خیر ہے۔ اور قرآن کی آیت موجود ہے کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو۔ تو اب وہ جو خیر القرون کرنی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ خیر کے اعتبار سے باقیوں کی بنسبت یہ زمانے کیا ہیں؟ خیر ہے۔ یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں ہوا وہ سارے کا سارا خیر ہے اور جو بعد میں ہوگا وہ سارے کا سارا شر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کے دور میں اس خیر قرون میں بھی برے کام ہوئے ہیں اور صحابہ نے خود برے کاموں پر نکیر کی ہے، ان کا رد کیا ہے۔ اس کی چند مثالیں، مثال کے طور پر مصنف عبدالرزاق پہلی جلد صفحہ 475 پہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص نے مسجد میں تصویب کہی تو آپ نے فرمایا بنا من عند حاذ المبتدع، ہمیں اس مبتدع سے دور لے چلو، یہ بدعتی ہے جو مسجد میں بدعتی طریقہ بدعتی کام کر رہا ہے۔ اب کسی شخص نے کیا نا تو عبداللہ بن عمر نے اس کا رد کیا، اس کی بدعت کو واضح کیا، اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے نے نماز میں جہرن اونچی آواز میں تسمیہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھی، تو حضرت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 244، اے بنیا محدث ایاک والحدث، اے بیٹے بچ، یہ بدعت ہے، بدعت سے بچ کے رہے۔ صحابہ کے دور میں، یہ صحابہ کے دور کے بعد نہیں ہے، صحابہ کے دور میں تو بدعت ہے، چاہے وہ نیا کام ہے، چاہے وہ پرانا ہے، چاہے صحابہ کے دور میں اور چاہے وہ صحابہ کے دور کے بعد میں ہے، وہ اگر برا ہے تو وہ بدعت مذمومہ ہے۔ تو بحمد تعالیٰ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ خیر القرون میں جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارا صحیح ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ خیر القرون میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور جو بری باتیں ہیں خوارج اور اس طرح روافظ اور دیگر معتزلہ، دیگر جو مرجیہ فرقے وغیرہ نکلے ہیں وہ برے ہیں، اور جنہوں نے کوئی بدعتی یا برا طریقہ ایجاد کیا اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور وہ برا ہے چاہے وہ صحابہ کرام کے دور میں ہی کیوں نہ نکلا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407 پہ یہ بڑا زبردست عبارت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ وقول القائل، قائل کا قول، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان ذالک بدعۃ لم یکن فی الصحابہ، کہتے ہیں یہ کام بدعت ہے کیونکہ یہ صحابہ نے نہیں کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں فلیس کل ما یحکم باباحتہ منقولا عن الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ جس کام کو ہم مباح کہتے ہیں، ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کا صحابہ سے منقول ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ صحابہ سے منقول ہو تو تب جائز ہے، اور صحابہ نے وہ کام نہ کیا تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ صحابہ کا نہ کرنا کسی کام کو ناجائز قرار نہیں دیتا، بلکہ فرماتا ہے انما المحظور، ممنوع وہ کام ہے ارتکاب بدعت، بدعت کا ارتکاب کرنا، اور ایسی بدعت تراغم سنتا معصورہ، جو سنت معصورہ کی مخالف ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جو سنت معصورہ کے خلاف ہو، وہی حدیث ما حدث قوم بدعتا الا رفع مثل من السنہ، جب کوئی بدعت آئے گی تو اس کے مقابل میں سنت طریقہ اٹھ جائے گا اور سنت ختم۔ تو بدعت رافع سنت ہے، سنت کو مٹانے والی ہے، جس سے سنت اٹھ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ایک اور شبہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ بھی عامۃ الورود، اور آج کل سوشل میڈیا پہ جو نا وہ اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس شبے کو، کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے چھینکا تو چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں، ایک نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجنا اچھا کام ہے، تم کہتے ہو اچھا کام ہو تو وہ نہ بھی کیا ہو تو جائز ہے۔
تو دیکھیں عبداللہ بن عمر کے سامنے اچھا کام ہی کسی شخص نے کیا تھا نا، تو لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھایا، اس لیے تم نہ کہو۔ تو ثابت ہوا کہ اچھا کام بھی ہو تو جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، وہ ناجائز ہے۔ اس کا جواب میں دو طریقے سے عرض کروں گا۔ ایک تو اس حدیث کا جواب امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں دیا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 9327 ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24 ہے۔ 24 اور 25 پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے تقریباً امام بہقی نے اس کو 3 سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کتنی سندوں سے؟ 3 یا 4 سندوں کے ساتھ۔ ایک سند ہے جس میں ابن زیاد راوی، زیاد بن ربی، نام کیا؟ زیاد بن ربی راوی ہے۔ یہ جو روایت ہے نا جس میں یہ فرمایا گیا کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں سکھایا، اس میں زیاد بن ربی راوی ہے۔ اور اس سے جو اگلی اسناد ہیں اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی شخص کو کہتے ہیں جس نے چھینکتے وقت الحمدللہ تو کہا لیکن نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام نہیں بھیجا۔ تو آپ نے اس کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ قد بخلتا، تو نے بخل کیا ہے، اللہ کی حمد تو کی ہے، فحلہ ہے سو حمد اللہ صلیت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ السلام پہ درود کیوں نہیں بھیجا؟ درود بھیجو، حمد کے ساتھ کیا کرو؟ درود بھیجو، حمد بھی درود بھی بھیجو، تم نے بخل کیا ہے۔ لو تممتا والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تو الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ بھی کہہ دیتا۔ اب یہ 2 سندیں امام بہقی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ پہلی سند میں زیاد بن ربی راوی ہے جو کہ ترمذی کی سند بھی ہے اور شعب الایمان کی سند بھی ہے، اس میں زیاد بن ربی ہے، اور دوسری 2 جو سندیں ہیں اس میں زیاد بن ربی نہیں ہے۔ اب امام بہقی کا تبصرہ سنیں۔ امام بہقی شعب الایمان کی جلد 7 صفحہ 25 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الاسنادان الاولان اصح من روایت زیاد بن ربی، پہلی 2 سندیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمر ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی حمد کے ساتھ حضور پہ درود بھی بھیجو، کہتے ہیں وہ پہلی 2 سندیں زیاد بن ربی کی سند سے زیادہ صحیح ہیں۔ پہلی 2 سندیں زیاد ابن ربی کی سند سے زیادہ صحیح ہیں۔ وفیہما دلالۃ علی خطأ روایہ، راوی زیاد بن ربی کی خطا پر دلیل ہے۔ وقد قال البخاری فیہ نظر، امام بخاری نے اس کے بارے میں کہا کہ اس میں نظر ہے، یعنی یہ راوی مختلف ہی ہے، اس کی روایت میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو اب 2 روایتیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ جب اس نے حمد کی پڑھی تو ساتھ حضور پہ سلام پڑھا، عبداللہ بن عمر نے رد کیا، اور 2 سندیں صحیح سندیں جس میں یہ کہ اس نے صرف حمد پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ حمد کے ساتھ تو درود کیوں نہیں پڑھتا؟ درود بھی پڑھ، تم نے بخل کیا ہے، کاش کہ تو مکمل کر لیتا، درود بھی پڑھتا۔ ان 2 سندوں کے بارے میں امام بہقی کہتے ہیں کہ الاسنادان الاولان اصح، وہ پہلی 2 سندیں کیا ہیں؟ زیادہ صحیح ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل دیکھیں۔ اب اس عمل سے یہ بھی بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ وہ تو ان کلمات میں اضافے کے خود قائل ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کو اٹھائیں، حدیث نمبر ہے 2811، 2811 نمبر حدیث ہے، جہاں تلبیہ کا بیان آتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پہ تلبیہ کون سا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بیان کیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اب 2811 نمبر حدیث اور 12 اور 13 ساری دیکھتے جائیں، اور حدیث نمبر 2814 میں حضرت عمر فاروق کا بھی ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کانا عبداللہ ابن عمر یزید فیہا، عبداللہ بن عمر اس تلبیہ میں اپنی طرف سے لفظ زیادہ کرتے تھے، اپنی طرف سے
لفظ کون سے لفظ؟ لبیک لبیک وسعدیک والخیر خیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل، یہ کلمات عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے تلبیہ میں زیادہ کیا کرتے تھے، حضور نے نہیں سکھائے، سرکار نے تعلیم نہیں دی، اپنی طرف سے کلمات کا اضافہ کرتے تھے۔ تو وہ تو کلمات میں اضافے کے خود قائل ہیں، جو کلمات میں خود اضافے کا قائل ہو وہ کیسے جو مخاطب کو نکیر کر سکتا ہے کہ تم نے یہ کلمات اپنی طرف سے زیادہ کیوں کیے؟ ایک دلیل یہ، حضرت عمر کا بھی یہی عمل تھا۔ حدیث نمبر 2814 حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت امام حسن مجتبی طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہیں، وہ بھی تلبیہ کے کلمات میں اضافہ کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ہم تشہد پڑھتے ہیں، اور تشہد نماز میں وہ کلمات ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اس طرح سکھایا جس طرح قرآن کی آیت سکھاتے تھے، حضور نے اس طرح سکھایا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جب پڑھتے تھے تشہد کے کلمات تو وہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 971 ہے، فرماتے ہیں زدت فیہا، جب تشہد کا بیان آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمات ہیں جو حضور نے عبداللہ بن مسعود کو سکھائے قرآن کی آیت کی طرح۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں زدت فیہا، میں نے از خود اس میں ایڈ کیے ہیں لفظ وحدہ لا شریک لہ، صحیح سند کے ساتھ ہے ابو داؤد میں، وحدہ لا شریک لہ، یہ لفظ زدت فیہا میں نے اضافہ کیا ہے، تلبیہ میں اضافہ، تشہد میں اضافہ۔ اور پھر آگے آ جائیں ابو داؤد کی حدیث نمبر 774، ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے چھینکا۔ اب حضور نے تعلیم کیا دیا ہے کہ جب چھینکا ہے تو پڑھو الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے پڑھا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، سرکار کے تعلیم دیے بغیر اپنی طرف سے اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات کہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کلمات سنے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے چھینکتے وقت کہے ہیں؟ تو اس شخص نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ حضور میں نے کہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے یہ کلمات سیدھے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے رکے ہیں، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضور نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو معلوم ہوا اچھے کلمات کا، ذکر اللہ کا، درود کا اضافہ صحابہ کے نزدیک حرام نہیں تھا، وہ تو اس کو جائز سمجھتے تھے، تلبیہ میں کلمات کا اضافہ کرتے تھے۔ وحدہ لا شریک لہ کے خود بارے کہتے ہیں زدت فیہا میں نے اضافہ کیا، اور اس صحابی نے پھر کیا۔ پھر بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے جب سرکار نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو انہوں نے ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کے کلمات کہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ان کلمات کو تقسیم کرنے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے تیرے کلمات کو تقسیم کرنے کے لیے آسمانوں سے اترے۔ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ مرجوح ہے اور وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اور اس کا مضمون صحیح حدیث کے مقابلے میں درست نہیں ہے، لہذا وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بات آخری میں کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت سنن دارمی سے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں حلقہ بنا کے ذکر کر رہے تھے تو آپ نے ان کا رد کیا۔ دیکھو اللہ کا ذکر کرنا یہ اچھا کام ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو منع کیا اور اس کا رد کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور حضور نے وہ کام نہیں کیا تو اگر وہ اچھا بھی ہو تو وہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ تو اس روایت کے حوالے سے میں اس کے دو جواب پیش کروں گا۔ ایک تو جواب اس کا یہ کہ اس روایت کی سند میں ایسے راوی موجود ہیں جن پر محدثین نے جرح کی ہے، جس طرح کہ عمر بن یحییٰ۔ اگر عمر بن یحییٰ ہو تو پھر یہ متروک راوی ہے، اور اگر عمر بن یحییٰ ہو تو اس پر بھی جرح موجود ہے، اور حکم بن مبارک پر بھی محدثین نے جرح کی ہے۔ اگر علی سبیل تنزل اس روایت کی سند صحیح بھی ثابت ہو جائے تو ایک جواب اس کا یہ کہ یہ روایت اور اثر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ احادیث صحیحہ کون سی؟ صحیح مسلم میں، اچھا اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجتماع کی شکل میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر مسجد میں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
اکیلے اکیلے کر لیں تو کر لیں، جمع ہو کے ایک جماعت کی صورت میں، قوم کی صورت میں یہ ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ محدثین نے باقاعدہ عنوانات اور چیپٹر قائم کر کے ان احادیث کو کتابوں میں جمع کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت اور جمع ہو کے ذکر کرنے کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ صحیح مسلم کا امام نووی نے تبویب کی ہے، انہوں نے باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن و علی الذکر، ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے اجتماع کرنے کی فضیلت، ذکر اور تلاوت قرآن کریم کے لیے اجتماع کرنے کی فضیلت۔ اور اس کا ایک باب ہے باب فضل مجالس ذکر، ذکر کی مجلس منعقد کرنے کی فضیلت، اور اس کے تحت وہ احادیث کو لے کے، احادیث وہ ساری لمبی ہو جائیں گی، میں اس میں سے صرف وہ جو خاص حصہ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 6839 میں ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةٌ سَيَّارَةٌ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ اترتے ہیں، یبتغون مجالس ذکر، وہ ذکر کی مجلسیں، ذکر کے اجتماعات آ کے تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، جب وہ ایسی مجلس کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قَعَدُوا مَعَهُمْ، تو ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر پوری ساری حدیث ہے، یہاں اجتماعی ذکر کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ پھر اگلی حدیث آپ آ جائیں جو خاص اس حدیث کے جواب میں حدیث بنتی ہے 6853 نمبر، ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں، الا نازلت علیہم السکینۃ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور ان کو رحمت گھیر لیتی ہے، ڈانپ لیتی ہے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا فرشتوں کے ہاں ذکر کرتا ہے۔ تو اس سے بھی اجتماع ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔ اور حدیث نمبر 6855 میں ہے کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل، جب کوئی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے آ کے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کون کرتی ہے؟ قوم یذکرون اللہ، ایک قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پتہ چلا کہ اجتماعی ذکر کرنا اس کی حدیث میں تعریف بیان کی گئی۔ اور آخری حدیث اس سلسلے میں 6857 نمبر حدیث، خرج معاویۃ علی حلقۃ فی المسجد، اس حدیث میں بھی حلقوں کا ذکر ہے اثر میں، اور صحیح بخاری مسلم کی اس حدیث میں بھی حلقے کا ذکر ہے کہ صحابہ علیہم رضوان ایک حلقہ بنا کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ آئے اور آ کے ان کو کہا کہ ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس نے بٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں۔ حلقہ بنا کے کس لیے بیٹھے ہیں؟ تاکہ اللہ کا ذکر کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اس لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھاتے کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کسی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خرج علی حلقۃ من صحابی، حضور بھی اسی طرح اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس آئے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا؟ تو انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، ہم یہاں اجتماع ذکر کر کے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قسم لی، انہوں نے قسم دی تو فرمایا میں نے تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لی، بلکہ ابھی بھی جبریل میری بارگاہ میں آئے ہیں اور آ کے اللہ کا پیغام سنایا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اے نبی آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو ان صحیح حدیثوں سے اور اس پر کثرت کے ساتھ قرآن و سنت سے عمومی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اجتماع کر کے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا یہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں درست اور مستحب اور اچھا عمل ہے۔ اس پر اگر اس کے خلاف کوئی سند صحیح سے بھی اثر آئے گا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایسا اثر آئے جس کے راویوں پر جرح موجود ہے۔
اور پھر اگر اس پورے اثر کو آپ دیکھتے ہیں تو اس اثر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رد کیا ہے، تردید کی ہے، وہ ذکر اللہ کی اور اجتماع کر کے اللہ کا ذکر کرنے کی تردید نہیں، بلکہ یہ تردید تھی ان خوارج کی جو خارجی اللہ کا ذکر اس انداز سے کر کے لوگوں کو باور کروانا چاہتے تھے، اور وہ ریاکاری کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ گویا کہ ہم بہت بڑے اللہ کے ذاکر ہیں۔ اس حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس میں کلمات ہیں، وَقَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بلائی کرنے والے ہیں کہ وہ اس بلائی کو نہیں پہنچتے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، اللہ کے رسول نے ہم سے حدیث بیان کی، ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، ایک قوم قرآن پڑھے گی، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُم مِّنكُمْ، اور اللہ کی قسم معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی اکثریت وہ تم ہو۔ ثم تولی عنہم، پھر عبداللہ بن مسعود پھر گئے۔ راوی عمر بن سلمہ کہتے ہیں رأینا عامۃ اولئک الحلق یطاعنون یوم النہروان مع الخوارج، ہم نے دیکھا کہ وہی حلقہ بنا کے ٹولیوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے جن کا رد کیا تھا، یہ وہی خارجی نکلے جو مولا علی کے مقابلے میں نہروان کے مقام پر آئے تھے۔ تو وہ خارجی تھے جن کا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رد کیا۔ تو یہ مختلف طریقوں سے اس اثر کا جواب جو وہ دیا جا سکتا ہے۔ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے کے حوالے سے اس اثر کو حجت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بحمد تعالیٰ بدعت کے حوالے سے یہ جو دلائل تھے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کر دی، اور ایک آخر میں ایک دو باتیں اور جو اٹھائی جاتی ہیں، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کام اچھا ہو تو وہ کر لینا جائز ہے، تو پھر تم نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہو تو سجدہ تو اچھا نیک عمل ہے، تم 3 کر لیا کرو، تم 3 کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ہی ہے نا، کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ممانعت جو ہے وہ کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی اشارتاً، کبھی تصریحاً، کبھی تلویحاً ہوتی ہے۔ تو اب ہم 2 سجدے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 2 یہ عدد خاص ہے، 2 عدد خاص ہے۔ خاص کا مطلب کیا کہ 2 اس کو کہتے ہیں جو 1 کے اوپر ہوتا ہے، 3 سے نیچے ہوتا ہے، 1 کے اوپر اور 3 کے نیچے، وہ 2 عدد خاص ہے۔ اگر ہم 3 کریں گے تو وہ 2 نہیں رہے گا، اور اگر 1 کریں گے تو پھر بھی 2 نہیں رہے گا۔ حالانکہ ایک رکعت میں کتنے سجدے سنت ہیں؟ یہ سنت سے بڑا طریقہ ہے اسلام کا، کتنے؟ 2۔ اگر 3 ہوں گے تو وہ سنت نہیں رہیں گے، تو لہٰذا وہ سنت کی تبدیلی ہوگی۔ اور ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثل من السنہ، جب کوئی قوم بدعت طریقہ ایجاد کرتی تو اسے سنت اڑ جاتی ہے۔ جو سنت کو ختم کر دے وہ بدعت ہوتا ہے، وہ درست اور جائز طریقہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں تم جنازے کے بعد دعا کرتے ہو تو تم جنازے کی اذان کیوں نہیں دلواتے؟ جنازے کی اذان بھی دلا دیا کرو، اذان دینا ثواب کا کام ہے، تو جنازے کی اذان بھی دلواؤ۔ تو بھئی جنازے کی اذان